حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے سامنے اہل جنت میں سے ایک بندہ آئے گا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا، وضو کے پانی کے قطرات اس کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے، اس نے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا۔ دوسرے دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے اہل جنت میں سے ایک بندہ یا ایک جنتی آئے گا۔ پھر وہی شخص نمودار ہوا۔ تیسرے دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، تو تھوڑی دیر بعد پھر وہی صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جانے کہ یہ بندہ کون سا غیر معمولی عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت سنائی ہے، اور ایک بار نہیں 3 بار جنت کی بشارت سنائی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 3 دن تک اس بندے کے ساتھ رہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ کوئی غیر معمولی عمل نہیں کرتا، رات کو قیام یا تہجد کا اہتمام بھی نہیں کرتا، البتہ رات کو سوتے وقت اللہ کا نام لے کے سوتا ہے، صبح جب اٹھتا ہے تو اللہ کا نام لے کے اٹھتا ہے۔ ہاں، عبداللہ بن عمر نے ایک بات جو نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس کے سامنے جب بھی کسی مومن کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اچھے لفظوں کے ساتھ، خیر کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ تیسرے دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس صاحب سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک آپ کے بارے میں جنت کی بشارت سنائی تھی۔ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جانوں آپ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو میں نے آپ کا کوئی غیر معمولی عمل ان 3 دنوں میں نہیں دیکھا۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ بس میرا یہی عمل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مڑ کے واپس جانے لگے تو اس بندے نے پیچھے سے آواز دی اور اس نے کہا، دیکھو میری بات سنو، میں 2 کام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ اور بغض نہیں پالتا، لوگوں کی نفرتیں اپنے دلوں میں نہیں پالتا، دل کو نفرت، کینے، بغض سے صاف رکھتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے کو کوئی نعمت دی ہو تو میں اس کی اس نعمت پر حسد نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نعمت اسے کیوں مل گئی ہے، یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت مجھے مل جائے، یہ مجھے کیوں نہیں ملی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب اس بندے کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے دوستو، ذرا تصور کیجئے ہمارا حال کیا ہے۔ ہمارے سامنے اگر کسی بندے کا خیر کے ساتھ ذکر ہو بھی رہا ہو نا جی، تو ہم جھٹ سے بولتے ہیں، واہ مینوں پتہ ہے کی ہے، میں جاننا انہوں چنگی طرح جاننا۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دوسرے بندے کے بارے میں اگر اچھا گمان یا اچھا خیال رکھنے والا بھی ہے
تو اس کے دل میں بھی آ جائے کہ پتہ نہیں اس بندے نے اس کا کون سا کارنامہ دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے. یعنی ہم سے کسی کے بارے میں خیر کی بات کہنا تو درکنار، کوئی دوسرا کہہ رہا ہو تو یہ برداشت نہیں. ہم اپنے دلوں میں دوسروں کی نفرتیں، دشمنیاں اور بغض پالتے ہیں. ہم اپنے واقعات اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو سنا کے اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے تعلق والے لوگوں کی نفرتیں اگلے نسل میں اور اگلے خاندان میں اور اگلی نسل میں اور اگلی جنریشن میں منتقل کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کسی بندے کو ہم ہنستا ہوا دیکھ لیں، اسے اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ لیں، اسے اچھی حالت میں دیکھ لیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر مل جائے تو ہمارا سکون غارت ہو جاتا ہے. یہ ہماری اخلاقی حالت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. میرے دوستو، آئیے میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نسخے پر عمل کریں، اور اس نسخے پر عمل کرنے کا خود ہمیں ہی فائدہ ہے. یقین مانیے کسی کی نفرتیں پال کے خود ہم اپنے آپ کو بے سکونی میں مبتلا کر رہے ہیں، کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگڑتا. تو آئیے میں اور آپ اپنے دلوں میں دوسروں کے بارے میں نفرتیں ان کو صاف کریں، ایک دوسرے کے بارے میں محبتیں رکھیں، اور حسد سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہمیں ان اخلاقی برائیوں سے بچانے کی اپنے آپ کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.